ومنهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لائق صد تکریم سامعین مکرم اور فضیلت مآب مشائخ کرام حفظکم اللہ ورعاکم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں. وہی ذات قادر مطلق ہے، مالک الملک نے ہمیں جہاں انسان بنایا ہے وہاں مالک الملک نے ہم پہ یہ احسان بھی فرمایا ہے کہ اس امت کے لیے ہادی و مرشد اس ہستی کو بنایا ہے جو ہستی اپنی زبان اطہر سے خود بیان کرتی ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے. انا قائد المرسلین ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر، میں تمام انبیاء کا قائد بھی ہوں اور میں خاتم النبیین بھی ہوں لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے. اللہ ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ رفعت، بیٹا آپ بیٹھ جائیے، علمی مجالس کا نا ادب اور تقدس ہوتا ہے، یہی چیزیں تو ہم مشائخ سے سننے آئے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ رفعت، بلندی، مقام و مرتبہ اللہ نے رکھا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور پھر انہوں نے ایمان کی دولت کے بعد علمی درجات طے کیے. کتنے خوش نصیب ہیں یہ روشن چہرے جو آج سند فضیلت لے رہے ہیں اور علم کی یہ منزل طے کر رہے ہیں. اللہ ذوالجلال ان کے ہاتھوں پہ اور زبانوں پہ خیر کو جاری فرمائے اور مشائخ کرام اللہ ان کی ان محنتوں کو ان کے لیے توشہ آخرت بنائے. علم کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے پہچان، معرفت، ادراک. علم کہتے ہی اس کو ہے جس سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، جس سے انسان کو کائنات کی سب سے اعلی ہستی کی پہچان ہوتی ہے، جس سے انسان کو اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، میں اس مالک کو کیسے راضی کر سکتا ہوں. اور کتنی خوبصورت بات سیدنا حسن بصری نے بیان کی جب ان سے سوال کیا گیا کہ علم کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا، العلم و خشیت اللہ، یہ اللہ کے خوف کا نام ہے.
اتنی عظیم نعمت ہے علم، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ عز و جلال نے نورانی فرشتوں کو اگر خاکی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا راز کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کے پاس وہ علم تھا جو اللہ نے فرشتوں کو عطا نہیں کیا تھا۔ یہ علم ہی ایک عظیم نعمت ہے کہ آج زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے، لیکن 14 سے 18 سال کا بچہ اگر اس کا نام آ جائے آج بھی تو بڑے بڑے مفسرین کے لکھتے لکھتے قلمیں رک جاتی ہیں اور نظریں بھی جھک جاتی ہیں۔ کس کا نام آیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس حبر هذه الامہ۔ کس وجہ سے ان کی عظمت تھی؟ علم کی وجہ سے۔ صحیح بخاری مکمل کرنے والے یہ روایت پڑھ چکے ہیں۔ عمرو بن سلمہ، یہ بچہ 6 یا 7 سال کا مصلی نبوی پہ کھڑا ہوتا ہے تو کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے پاس قرآن مجید کا علم زیادہ تھا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی نے صحابی، وہ مصلی نبوی پہ امامت کرواتے ہیں کھڑے ہو کے، تو کس وجہ سے؟ ان کے پاس علم کی دولت تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرمائے۔ مالک الملک نے یہ احسان کیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ آج یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، علم سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو لوگ تو سمجھتے ہیں ہمارا فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے ہمارا، اور اس کے بعد سب سے بڑا دشمن جہالت ہے۔ اللہ عز و جلال کی مخلوق کو دیکھیے، آج بھی 7.5 ارب مخلوق ہے، اس میں 6 ارب کافر ہیں۔ ان 1.5 ارب مسلمانوں کو دیکھیے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کو دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو صحیح علم کو لے کے چل پھر رہے ہیں۔ علم تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے۔ اس علم ربانی کو لینے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور قرآن نے فیصلہ کیا دیا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ عز و جلال اپنی گواہی، فرشتوں کی گواہی کے بعد پوری کائنات میں سے اگر کسی کی گواہی کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو وہ ہستیاں ہیں جو اصحاب علم و فضیلت ہیں، اور ان کو اللہ نے عدل کی نعمت سے نوازا ہے۔ قائما بالقسط، اللہ عز و جلال بھی انصاف والے ہیں، اور پوری کائنات کا نظام بھی اللہ کے عدل سے قائم ہے۔ اور اسی عدل و انصاف، اس کو پسند کرنے والے علماء جو ہیں، اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ان علماء کی گواہی کو شامل کیا۔ آج کی اس مجلس میں یہ جو مستقبل کے ہیرے جواہرات علماء نے تیار کیے ہیں،
میں ان کی خدمت میں ایک عالم ہونے کے ناطے سے چند چیزیں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ عالم بن گئے، اب آپ نے میدان دعوت میں نکلنا ہے، میدان تدریس میں نکلنا ہے، اور آپ نے لوگوں کو رہنمائی دینی ہے، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کا کام ہی یہ ہوتا تھا مانیٹرنگ کرنا۔ کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسهم، بنی اسرائیل کے انبیاء بھی سیاست کیا کرتے، لیکن اس سیاست سے مراد حسن تدبیر، حسن تنظیم، اور لوگوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا کہ کہاں برائی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں اللہ ذوالجلال کی بات نہیں مانی جا رہی، اس کو درست کرنا ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ میری سب سے پہلی گزارش آپ کے لیے اور آپ کے توسط سے تمام بھائیوں کے لیے بھی ہے، علم اللہ کی طرف سے بھیجی گئی نعمت ہے، اس کو حاصل تو آپ نے کر لیا، جو آئندہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی نیت کو خالص کریں، حاصل کرتے وقت بھی اور کسی کو علم دیتے وقت بھی۔ جب تک نیت خالص نہیں ہو گئی، یہ کتابیں، یہ محنتیں، یہ شان و شوکت، یہ ہمیں قیامت کو نفع نہیں دے سکے گا۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کیونکہ اللہ ذوالجلال صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال كالوعاء فاذا طاب اسفله طاب اعلاه واذا فسد اسفله فسد اعلاه، اعمال انسان کے برتن نما ہیں، برتن کا اندرونی حصہ پاک صاف ہو تو جو پانی ڈالیں گے، جو بھی چیز ڈالیں گے وہ اوپر تک صاف اور شفاف نظر آئے گی، اور اگر برتن کا اندر ٹھیک نہیں ہے، اس میں علائشیں ہیں، تو آپ جو کچھ بھی ڈالیں گے اس میں علائشیں ہی نظر آئیں گی، وہ صاف شفاف نہیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا علم ہے تو بہت بڑی نعمت، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پہ نکلتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ من غدا الی المسجد، جو مسجد کی طرف جاتا ہے صبح، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، وہ خیر اور بلائی سیکھنے جاتا ہے یا سکھانے جاتا ہے، نیت اس کی یہ ہے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ ذوالجلال اسے اجر اتنا عطا کرتے ہیں جتنا حج کرنے والا اور احرام باندھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ لیکن کب؟ جب اس کی نیت خالص ہوگی۔ من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء، وفي رواية اخرى ليصيب به عرضا من الدنيا، وفي رواية ثالثة ليصيب به عوضا من الدنيا، وفي رواية أخرى ليصرف به وجوه الناس إليه۔ جو شخص علم اس لیے سیکھتا ہے مجھے دنیا کا مال و متاع مل جائے، دنیا میسر آئے، اس لیے سیکھتا ہے، میں بھی فخر کر سکوں کہ میں بھی پڑھ لکھ گیا ہوں،
اس لیے سیکھتا ہے کہ میں بھی لوگوں سے ڈیبیٹ کر سکوں، جھگڑا کر سکوں، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر سکوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان چاروں پانچوں روایتوں کو چیک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَى النَّارِ، اس کا سفر جہنم کی طرف۔ اللہ میری اور آپ کی نیت کو خالص فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا، جب نیت خالص ہوتی ہے تو پھر عمل قبول بھی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ جب نیت خالص ہوتی ہے، علم پڑھتے وقت بھی، پڑھاتے وقت بھی، دعوت کا کام کرتے وقت بھی، جو انسان کی زبان میں اللہ لذت پیدا کرتے ہیں، جو حلاوت و مٹھاس پیدا کرتے ہیں، وہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ ان لوگوں کی زبانوں میں اللہ نے لذت رکھی جن کو اللہ نے اخلاص کی نعمت سے نوازا۔ فضیل بن عیاض کا بیٹا علی بن فضیل کہتے ہیں، یا ابتی، ابا جان ایک بات تو بتائیں، ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ، یہ صحابہ کی باتیں میٹھی کیوں تھی اتنی؟ قال یا بنی اتدری لما حلا، جانتے ہو ان کی زبان میں لذت اور مٹھاس کیوں تھی؟ قال لا یا ابتی، ابا جان مجھے تو نہیں پتا۔ قال لأنهم ارادوا اللہ بہ، وہ جب بھی بات کرتے، جب بھی وہ کام کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔ اللہ نے ان کی زبان پہ حلاوت اور مٹھاس لگا دی۔ احمد بن حمدون سے کسی نے پوچھا، ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، سلف صالحین کی باتوں میں اتنا نفع کیوں ہے؟ وہ معمولی سی بات کرتے اور دنیا کو کس قدر نفع ملتا، راز کیا ہے؟ کہا بتا دوں؟ کہا پوچھا تو اس لیے ہے لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضاء الرحمن، اس لیے سلف صالحین کی باتوں میں اتنی برکت تھی، اتنا نفع تھا کہ وہ جب بھی بات کرتے تو اس نظریے سے کہ اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے آزاد ہو جائیں اور اللہ ذوالجلال کی رضا حاصل ہو جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النَّفْسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَرِضَى الْمَخْلُوق، ہم کلام کرتے ہیں کہ ہماری عزت بنے، دنیا ملے، لوگ خوش ہوں۔ جب کام مختلف ہے تو اس کے نتائج بھی تو مختلف ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں خلوص سے نیت نصیب فرمایا۔ لیکن یہاں میں ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میں اور آپ کیسے مخلص بن سکتے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھ لیا، مخلص کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اذا صار خلقه كالرضيع، مخلص وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے۔ پوچھا کیا مطلب؟ آج 1.5 سال کا بچہ، اس کو آپ سامنے بٹھا کے کہو میرا بیٹا بہت اچھا ہے، وہ مسکرائے گا، خوش ہوگا۔ اگر آپ اسی وقت کہہ دیں میرا بیٹا بہت گندا ہے، پھر بھی مسکرائے گا، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے۔ مخلص وہ ہوتا ہے کوئی تعریف بھی کرے، کوئی مذمت بھی کرے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ استواء المدح والذم من العام
تعریف اور مذمت اس کے سامنے برابر ہوتی ہے۔ کیسے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ كان اذا ذكي احد من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے جب کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ کیا کہتے؟ خوش ہوتے؟ وہ کہتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میں نے نہیں ان کو کہا یہ میری تعریف کریں، ان کے کہنے پہ میرا مواخذہ نہ کرنا۔ وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اللہ جو ان کا گمان ہے میرے بارے میں مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، یہ تو نہیں جانتے میرے مالک، جو آپ جانتے ہیں میری کمی کوتاہی وہ بھی معاف کر دے، یہ تو نہیں جانتے۔ لیکن اگر کسی کی مذمت کی جاتی، عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنہ ہے، جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، ایک شخص کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی آپ، تو مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، میری صحیح پہچان تو آپ نے کی ہے، غصہ نہیں کیا۔ آج عدی بن حاتم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ جن کو گالی دینے والے نے گالی دی، وہ اپنے غلام کو جلدی سے بلا کے کہتے ہیں اس سے پوچھیے آپ کھانا کھائیں گے، میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کروں۔ کس کو؟ جو گالی دے رہا ہے۔ آج ابو ذر کہاں سے ڈھونڈے؟ جس کو گالی دینے والے نے گالی دی، وہ بولنے لگے، کہتے ہیں اگر تم نے بات کی تو میں 100 گالیاں دوں گا۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 گالیاں دو گے، میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا۔ مخلص کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کون کیا کہہ رہے، اس کو صرف پرواہ یہ ہوتی ہے میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں وہاں کہیں ناکام تو نہیں ہو جاؤں گا۔ علی بن حسین کہاں سے لائے؟ ایک شخص نے بہت باتیں کی، اس کے گھر جا کے کہتے ہیں السلام علیکم، وہ باہر نکلا، کہتے ہیں ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک، اگر تو نے ایسی باتیں کہی ہیں جو سچی ہیں اور میرے اندر وہ کمی کوتاہی ہے تو دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے، میری اصلاح ہو جائے۔ اگر غصے میں آ کے آپ نے کچھ غلط کہہ دیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے۔ ویسے ہمارا نا جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ حسن بصری کہاں سے ڈھونڈے؟ کیسی کیسی باتیں ان کو کہی گئیں، وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر چلے گئے، جا کے کہتے ہیں خذ هذه هدیۃ منی، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ کہتے ہیں یہی تو تعلق ہے کہ آپ نے محنت کر کے مجھے نیکیاں دی ہیں، تو میں نے کہا جو مجھے نیکیاں دے رہا ہے تو میں منہ میٹھا کروا دوں اس کا۔ اخلاص کی دولت سے کبھی دور نہ ہوگی۔ مخلص وہ ہوتا ہے نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال۔ فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے المخلص یکتم حسناته کما یکتم سیئاته، مخلص اپنی نیکیاں بھی چھپاتا ہے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ واقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، مخلص کا کام یہ ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، بدلہ اللہ سے لیتا ہے کہ میں قیامت کو اب تعالیٰ سے جنت دوں گا، لیکن یاد رکھیے گا ثقہ تامہ، یقین کر لیجئے جو مخلص ہوتا ہے اللہ اسے نہ کبھی ضائع ہونے دیتا ہے نہ گرنے دیتا ہے، اس کو ہمیشہ دنیا میں بھی اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور قیامت کے دن بھی جنت کا مہمان ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک شخص کھانا لینے آیا تو انہوں نے کھانا دے دیا،
وہ جاتے جاتے کہتا ہے جزاک اللہ خیرن یا امہ، مومنوں کی ماں اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے. تو وہ کہتی ہیں غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کرے. سوال کرنے والی پوچھتی ہے مومنوں کی ماں، اس نے کیا کہا آپ یہ کہہ رہی ہیں غفر اللہ لک؟ کہا میں نے کھانا اس لیے دیا تھا کہ اس کے بدلے میں جنت میں کھانا لوں گی. اس نے دنیا میں اتنی بڑی دعا دے دی ہے تو میں ڈر گئی کہ کہیں جنت میں محروم نہ ہو جاؤں. یہ تو دنیا میں بدلہ مل گیا. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت سے نواز دے. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں یہ ہے، علم سب سے پہلے اللہ کی معرفت دیتا ہے. آپ نے ضرور وہ روایت یاد کی ہوگی، یہ ہمارے سروں کے تاج علماء بیٹھے، انہوں نے آپ کو پڑھایا ہوگا کہ صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، آگ میں جلا دیا جائے، شرک برداشت نہ کرنا، توحید پہ سودے بازی نہ کرنا، کہ توحید ہی تو ایسی نعمت ہے، اس کے بغیر تو کسی عمل کی قدر ہی کوئی نہیں، اس کے بغیر تو نجات ممکن ہی نہیں. اس لیے اللہ عز و جلال نے جو دو باتیں بیان کی ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے بھی انبیاء کو ہم نے بھیجا، اللہ عز و جلال فرماتے ہم نے پہلا حکم یہ دیا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ وہ اللہ عز و جلال کی عبادت کریں، طاغوت سے بچ جائیں. بسم اللہ. توحید کی نعمت جب انسان کو ملتی ہے تو پھر اس کی سوچ میں بھی امن آتا ہے، اس کے اقوال میں بھی امن ہوتا ہے، اس کے اعمال میں بھی امن ہوتا ہے، ان کے گھروں میں بھی امن ہوتا ہے، ان کے معاشرے میں بھی امن ہوتا ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ نے امن انہی کے لیے رکھا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ. توحید کے بعد تیسری گزارش جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، زندگی کے ہر عمل کو سنت کے مطابق اختیار کیجئے، تبھی تو وہ قبول ہوگا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی بھی عمل اور کوئی بھی کرنے والا ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا. زندگی بھی ضائع، صلاحیتیں بھی ضائع، وقت بھی ضائع،
مال بھی ضائع، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی قدر نہیں۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے؟ اس کے لیے یہ میزان اور مقیاس آپ مکمل کر چکے ہیں۔ امام کرمانی نے کہا تھا امام بخاری کے بارے میں، انہ وضع کتابہ قسطاسا ومیزانا یرجع الیہ، اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کے ہاتھ سے ایک میزان تیار کروایا ہے، اگر چیک کرنا چاہو کہ کون سی بات صحیح ہے تو اس کے اوپر پیش کر دو۔ لیکن شاید کہ آپ 6 اصول اگر یاد رکھیں تو زندگی کی آخری سانس تک آپ بدعت کے قریب نہیں جائیں گے۔ سنت اس کو کہتے ہیں جس عمل کا سبب شریعت نے بیان کیا ہے۔ اگر کسی عمل کا سبب شریعت نے بیان نہیں کیا ہم اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول گھر سے نکلتے تو نماز پڑھ کے نکلتے، گھر واپس آتے تو 2 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جی سنت ہے، میں واپس آ کے مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کے گھر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے گھر کے 12 کمرے ہیں اور آپ کہیں کہ میں سنت پوری کرنا چاہتا ہوں، ہر کمرے میں 4 رکعتیں پڑھوں گا، اس کی نص پیش کرنی پڑے گی، دلیل دینی پڑے گی کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا۔ اس وقت بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے چھت کے اوپر تو گئے ہی تھے جب سیدنا عمر جا کے سوال کرتے ہیں کہ میں آ سکتا ہوں، لیکن آپ نے ایسا کام نہ امت کو سکھایا ہے۔ جب تک نص نہیں ہوگی، دلیل نہیں ہوگی، سنت نہیں کہہ سکتے۔ سبب یہ ہے کہ بھی رمضان آئے گا، صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند نظر آئے گا تو رمضان شروع ہوگا، اس کا روزہ ہم رکھیں گے۔ جب 29 یا 30 دن کے روزے رکھیں گے تب عید ہم منائیں گے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں اور عید پڑھتے ہیں، یہ تو سبب ہوئے۔ تو جو کوئی اور عید مناتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ سبب کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اگر عید مناتا ہے تو اس کے بارے میں دیکھنا تو ہوگا نا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشی منائی اس طرح۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کا سبب بھی شریعت نے بیان کیا، پھر اس کی جنس بھی شریعت نے بیان کی ہے۔ ہرن کتنا مزیدار ہے، کہنے والے کہتے ہیں بہت لذیذ ہوتا ہے۔ نیل گائے کتنی لذیذ ہوتی ہے، لیکن آپ قربانی کر سکتے ہیں اس کی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قال النووي رحمه الله الإجماع أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الإبل والبقر والغنم، تعین کیا ہے بہیمۃ الانعام ہوں گے، باوجود اس کے کہ بہت لذیذ ہے ہرن، نیل گائے، آپ ذبح کر کے کھا تو سکتے ہیں، لیکن قربانی کے جانوروں میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، سنت نہیں ہوگی۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی تعداد کا بھی تعین شریعت نے کیا ہے۔ صبح کی 2 سنتیں ہیں اور فرض کتنے رکھتے ہیں؟ اگر کوئی کہے نہیں میں اللہ کی بڑی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں نے نا آئندہ سے 4 رکعتیں صبح کی پڑھنی ہے، سنت ہوگی؟ کہ اللہ کے رسول نے تو 2 پڑھی۔ اسی صحیح الجامع میں امام البانی روایت لائے ہیں، قیامت کے نزدیک لوگ فجر کی 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ شریعت نے کتنی عیدیں دیے؟ عیدان عند اولی النہى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد
الفطر والاضحى وكل زيادة فيهما سبيل خروج عن سبيل محمد. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ روایت کیا پڑھتے ہیں؟ فقد ابدلکم اللہ، پہلے بھی 2 دن تھے لوگوں کی خوشی کی، اللہ نے اچھے دن دے دیے آپ کو، الفطر والاضحى، ایک عید الفطر ہے ایک عید الاضحیٰ ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ وضو کرتے وقت ہاتھوں کو کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ صحیح بخاری میں آپ نے کتاب الوضو میں یہ باب پڑھے، مرتن مرہ مرتین مرتین وثلاثا. آپ 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں. اور امام مالک کہا کرتے تھے کہ عالم کا 1 مرتبہ دھونا جو ہے عام لوگوں کے 3 مرتبہ دھونے کے برابر ہے، کیونکہ بڑی احتیاط سے دھوتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے نہیں میں تو 10 مرتبہ دھوؤں گا، ذرا اچھی طرح صفائی ہو جائے، ٹھیک ہے. اور پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھی صفائی ہے نا، نیکی ہے نا، بھی وضو ہی کر رہا ہوں نا. نیکی وہ ہے جس کو محمد مصطفیٰ نے اختیار کیا. اس لیے آپ نے ابن حجر کی عبارتیں پڑھی ہوں گی فتح الباری میں، اور دیگر روایتیں پڑھی ہوں گی. فمن زاد او نقص فقد اعتدى، وفي روایت اخرى وظلم اخطا. زیادتی بھی ہے، ظلم بھی ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہم. وہ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ 5 مشکیزیں میں نے لیے ہیں اور غسل کیا ہے تو میرا غسل ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں آپ پر تو غسل واجب ہی نہیں. کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں پہ وہ غسل واجب ہوتا ہے؟ 5 مشکیزیں تم نے پانی ضائع کر دیا اور ابھی سوچ رہے ہو کہ غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کان یغسل، اللہ کے رسول غسل کرتے تو کس کے ساتھ؟ بالصاع الى 5 امداد، 1 سا اور 5 مدوں کے ساتھ. تم نے 5 مشکیزیں بہا دی اور پوچھتے ہو غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ ہوگی جس کی تعداد جو ہے وہ شریعت نے بیان کی. سنت وہ عمل ہوگا جس کی کیفیت بھی شریعت نے طے کر دی ہے. آپ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کتب 6 اٹھائیں، حدیث کیا کہتی ہے؟ کان اذا قام الى الصلاة کبر ورفع يديه حذو منکبیہ. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں تک لے آتے؟ کندھوں کے برابر. اور دوسری روایت ہے حیال اذنی، کانوں کی لو تک. اور آپ نے سنن ابی داؤد کی روایت بھی پڑھی ہوگی، كانوا يرفعون ایدیہم الى صدورہم. جو شخص کانوں سے اوپر لے جائے یہ سنت نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث نہیں ہے. اور جو اٹھائے ہی نہ وہ کیسے سنت ہو سکے گی؟ اللہ کے رسول سے ثابت کرنا پڑے گا. کیفیت ہے. ثم يشد بهما على صدری، حلب الطائی کی روایت آپ نے ضرور پڑھی ہوگی. اللہ کے رسول پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں باندھتے تھے؟ صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو کہتے ہیں. اگر کوئی حدیث صحیح ثابت ہوگی تو کسی اور جگہ باندھ سکے گا، کوئی حدیث ثابت ہی نہیں. کیفیت طے ہے. وضو کرنا ہے. ایک بندہ کہے آج بہت تھکاوٹ ہے تو میں بیٹھا ہوا ہوں، چلو پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں، بعد میں ہاتھ دھو لوں گا، پھر چہرہ دھو لوں گا. کام وہی کرے جو وضو کے ہے، وضو ہو جائے گا. اس کی ایک ترتیب ہے، ایک کیفیت ہے. زیادہ تھکاوٹ ہو جائے چلو پہلے 2 سجدے کر لیتا ہوں، اٹھ کے رکوع کر کے پھر قیام کر کے تو سلام پھیر دوں گا. کام تو وہی کیا، نماز ہو جائے گی. اس کی کیفیت ہے، اس سے اعراض نہیں کیا جا سکتا. اللہ ذو الجلال نے اس جیسی ہستی نہیں کوئی بنائی. مخلوق میں سب سے اعلیٰ ذات کے اعتبار سے محمد ہیں تو اپنی بات کے اعتبار سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنت وہ عمل ہے جس کے وقت کا تعین بھی شریعت نے کیا ہے.
اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، وَاكْشِفِ الْغُمَّ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اللہ یہ مصیبت اور وائرس کو دور فرمائے امت سے، اور پھر رون کے مسجدوں میں اور بیت اللہ میں لگیں۔ اگر کوئی 2 سال پہلے آپ نے دیکھا کہ کتنے کتنے لاکھ لوگ جاتے تھے، اگر کوئی بندہ کہے توبہ، بہت وہاں بھیڑ تھی، میں نے نہ سوچا ہے کہ اب میں آرام سے محرم کے آخر میں جاؤں گا، مینا بھی خالی ہوگا، میدان عرفات بھی خالی ہوگا، میں نے اکیلے نے حج کرنا اور کرنا ہے محرم کے آخر میں، اس کا حج ہو جائے گا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، حج کے مہینے متعین ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور عشر ذی الحجہ۔ آپ محرم میں کیسے حج کر سکتے ہیں؟ وقت کا تعین شریعت نے کیا، میری مرضی سے تعین نہیں ہوگا۔ میں چاہوں تو مغرب کے قریب جا کے عصر کی نماز پڑھ لوں، میری مرضی نہیں ہے، بلکہ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ تو منافق کی نماز ہے کہ یرقب، انتظار کرتا رہتا ہے، جب بالکل سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو اٹھ کے ینقر نقر الغراب، لفظ بھی دیکھیے، کوا چونچ کس طرح مارتا ہے، جلدی جلدی پڑھتا ہے، یہ تو منافق کی نماز۔ وقت شریعت نے متعین کیا ہے، نماز کب پڑھنی، روزہ کب رکھنا اور حج کب کرنا۔ سنت وہ عمل ہوگا جس کا چھٹا اصول یہ ہے، کچھ ایسی جگہ ہیں جن کا تعین اللہ نے کیا ہے، اپنے پیغمبر کی زبان سے کروایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صلاة فی مسجد هذا افضل من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فيما سواه۔ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے 1000 سے افضل نمازوں کو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نماز سے بھی افضل نماز کا اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر آپ کوئٹہ میں 55 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو 55 سال کی نمازوں کے برابر ایک نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ بیت اللہ میں پڑھیں تو 55 سال کی نمازوں سے افضل۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ بہت بڑی مسجد بنی ہے فلاں، تو وہاں پڑھوں تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، ملے گا؟ یہ صرف بیت اللہ کا ہے۔ وہاں طواف ہوتا ہے، آپ پورے کوئٹے کے 700 طواف کر لیں، اجر ملے گا طواف کا، وہ بیت اللہ کا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، امام احمد بن حنبل کشتی میں جا رہے تھے، راوی کہتے ہیں میں نے ان کی زبان سے ایک ہی دعا سنی، اللہم احینا علی الاسلام والسنہ، اللہ ایک اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا، دوسرا سنت کے مطابق زندہ رکھنا۔ حسن بصری اس لیے کہا کرتے تھے لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی بھی قول اس وقت تک قیمتی نہیں بنتا جب تک عمل نہیں ہوتا، ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، کوئی قول و عمل قبول نہیں ہوتا جب تک نیت خالص نہ ہو، ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، کوئی قول اور عمل اور نیت بھی اس قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ السنة سفینة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك، سنت کے مطابق عمل کرنا تو ایسا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو آ گیا تھا وہ بچ گیا تھا، جو پیچھے رہ گیا تھا وہ برباد ہو گیا اور غرق ہو گیا تھا۔ تو اخلاص، توحید، سنت کے مطابق عمل، اور چوتھی گزارش، اس علم کا رنگ میرے اور آپ پہ چڑھنا چاہیے۔ علم کا مطلب ہے خشیت اللہ۔ آپ چلتے پھرتے نظر آئیں، لوگ سوچیں یہ ہے اللہ سے ڈرنے والا، یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ کیسا علم؟ جرنیل بن جاؤ، غلام بن جاؤ، خشیت میں فرق نہ آئے،
جیل میں چلے جاؤ، بادشاہی تخت پہ بیٹھو، جیل والے بھی یوسف کو کہہ رہے تھے انا نراک من المحسنین، اور بھائی بھی آ کے مصر کے تخت پہ بیٹھے یوسف کو کہہ رہے ہیں انا نراک من المحسنین۔ اس کے احسان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جرنیل تھے عمر، زمین پہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ فأخذت ابنا من الارض، زمین سے ایک دھاگا اٹھا کے کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں بھی ایک دھاگا ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ کون رو رہا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی زبان اطہر بولتی ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور وہ بیٹھ کے رو رہے۔ غلام بکریوں کا چرواہا ہے، پی ایچ ڈی کے بعد لوگ بکریاں نہیں چراتے، کیسا علم ہے؟ بکریوں کے چرواہے کو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک جانور تو دے دو، کہتے نہیں میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا تو تم قیمت لے لو، مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اس کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ خشیت ہے، یہ اللہ کا خوف میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یہی علم کی شان ہے، یہی علم کی شان ہے۔ وہ کیسے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس جیسا اللہ کے رسول کے بعد کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی آج تک نہیں آیا، نہ آئے گا، جس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں ہر ایک احسانات کا بدلہ تو دے چکا، سیدنا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا رب دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا، اس کو کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا، جانور کھا لیتے اور میرا حساب نہ ہوتا۔ کیسی ہے سیدہ عائشہ جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا، جس کی پاکیزگی کو اللہ نے قرآن بنا دیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے عائشہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہو، رو رو کے اپنا دوپٹہ بھگویا ہوا ہے اور کہہ رہی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور مجھے حساب کتاب میرا نہ ہوتا۔ اللہ میرے اور آپ کے اندر خوف پیدا فرمائے۔ علم کا رنگ یہ ہے جب بھی کوئی بات ہو، نہیں بھائی میں نہیں یہ کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یحییٰ بن معاذ کو گالی دی نا کسی نے تو مسکرا دیے، تو ساتھی ساتھ بیٹھا کہتا لم لم ترد علی، جواب دو اس کو، جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں نا بزدل بن گئے ہو، تو مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو میں نے علم کیوں پڑھا؟ علم پڑھنے سے تو گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے۔ علم تو یہ کہتا ہے لا تسب الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو، حدیث آپ نے پڑھی ہوگی۔ جب شیطان کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے، جس سے برا کوئی نہیں، تو کسی نیک آدمی کو گالی دینا کیسے جائز ہے؟ میں 5ویں گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، جو بھی کام کریں آپ، تدریس کا، دعوت کا، تعلیم کا، خدمت خلق کا، اللہ سے مشورہ کیا کرنا، اساتذہ سے بڑوں سے مشورہ کیا کرنا۔ آپ نے پڑھا ہوگا ابو علی غسانی کی بات تو پڑھی ہوگی کہ امام بخاری نے فرمایا تھا میں نے 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ لکھا ہے، اور امام بخاری کی یہ بات پڑھی ہوگی کہ ما وضعت فی الجامع، میں نے اس کتاب میں کوئی حدیث نہیں لکھی الا بعد، اس وقت تک اغتسلت فی، میں نے غسل کیا، وصلیت فیہ رکعتین، میں نے 2 رکعتیں پڑھی، واستخرت اللہ سبحانہ وتعالی، میں نے استخارہ کیا،
وتيقنت صحته، اور میں نے اس کے صحیح ہونے کا یقین کیا۔ میں سوچتا ہوں یہ 7297 حدیثیں لکھنے والے امام بخاری نے وہ کتنی مرتبہ استخارہ کیا ہو، کیسا اللہ سے تعلق تھا اس انسان کا۔ یاد رکھیے، آپ کے 5 سالہ کتابیں پڑھنے کے بعد جو چیز حاصل ہوگی وہ ان سروں کے تاج جو ہمارے علماء، ان کی ایک مجلس میں وہ آپ کو اتنا علم دے دیں گے جو آپ 5 سال میں خود بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ اساتذہ سے تعلق نہ توڑیے گا، ان سے رہنمائی لیجیے گا، مشورہ کیجیے گا، آپ کبھی کسی میدان میں گریں گے نہیں، ناکام نہیں ہوں گے۔ چھٹی گزارش جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، کبھی زندگی میں حرام کی طرف ہاتھ نہ لے کے جانا، تھوڑا کھا لینا لیکن حلال کھانا۔ احمد بن حفص کہتے ہیں میں امام بخاری کے والد کے پاس گیا، میں نے کہا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا تھا امام بخاری کے والد گرامی نے، لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہ، ایک حرام کا درم تو دور کی بات ہے، میں نے ایک درم بھی شبہ کا بھی نہیں چھوڑا۔ من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے چاہے نہ چاہے اللہ اس کی ڈائریکشن درست رکھتے ہیں، اس کا قبلہ درست رہتا ہے۔ جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے وہ برائیاں ہی کرتا ہے۔ کل جسد نبت من سحت فالنار اولا به، جو جسم حرام سے پلتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے، اور حلال کھانے والوں کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو اللہ رد نہیں کرتے، اللہ قبول فرماتے۔ اللہ عز جلال سب کو حلال وافر نصیب فرمائے۔ 7ویں گزارش جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں، صحیح بخاری آپ نے مکمل کی ہے۔ کون ہے امام بخاری؟ آدم بن ابی ایاس کے پاس پڑھنے گئے بصرہ، 13 دن تک پتے کھا کے گزارا کیا، کھانا نہیں ملا۔ کبھی پرواہ نہ کیجیے گا کھانا کیسا ہے، پرواہ یہ کیجیے گا میں دین کا کام کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اللہ اتنے کھانے دے گا، اتنے کھانے دے گا کہ آپ سے وہ سارے کھائے بھی نہیں جائیں گے، بس نیت یہ کر لو کہ میں نے کام پہ توجہ رکھنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری نے جمع کی تو ایسے نہیں کر لی۔ بقدر الكد تنقسم المعالی، من طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلی، ومن رام عزا بدون كد بغير كد اضاع العمر في طلب المحال۔ محنت کے بغیر تو بلندیاں نہیں ملتی۔ جنہوں نے موتی چننے ہوتے ہیں وہ سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، اور جو محنت کے بغیر بلندیاں چاہتے ہیں عمر تو ضائع ہو جاتی ہے، بلندی نہیں ملتی۔ ہمت باندھیے، کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو کام پہ لگائیے۔ اعملوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، برکت پھر بھی اس نے ڈالنی ہے، اس سے توفیق مانگیے۔ اللہ عز و جلال آپ سب کو توفیق سے نوازے۔ 8ویں گزارش، اگر سمجھتے ہیں کہ میرا منہج پھیلے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا مشن عام ہو جائے، تواضع اختیار کرنا، اخلاق کو بلند کرنا، نرمی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ما من آدمی الا وحکمته او حکمته بید ملک، ہر بندے کی حکمت کو اللہ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ فإذا تواضع قیل للملک ارفع حکمته، جب بندہ تواضع کرتا ہے تو فرشتے کا حکم ہوتا ہے اس کی حکمت و دانائی کو بلند کر دو۔ فإذا تکبر قیل للملک ضع حکمته، جب انسان تکبر اور انا میں، غرور اور گمنڈ اور فخر میں چلا جاتا ہے تو
تو فرشتے کو کہا جاتا ہے اس کی حکمت کو گرا دو، اس لیے بلندی چاہتے ہو تو تواضع اختیار کرو۔ آپ نے پھلدار درخت تو دیکھا ہوگا نا، میں پوچھ نہیں سکا، اردو تو سمجھتے نا؟ اچھا، تو کس کس نے درخت دیکھا ہوا ہے پھلدار؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دیکھا، میں سمجھ آئے کہ آپ کو بھی سمجھ آ رہی؟ نہیں دیکھا ہوا؟ جس درخت پہ پھل لگتا ہے نا اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، بڑے آرام سے انسان پھل توڑ لیتا ہے، اور جس درخت پہ پھل نہیں لگتا اس کی ٹہنیاں بھی نہیں جھکتی۔ پاپولر سنا ہوا ہے نا؟ پاپولر کتنا اونچا درخت ہوتا ہے، اس پہ کوئی پھل نہیں لگتا، اس لیے جو پاپولیرٹی کی ہرس میں آ جاتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، اس کو پھل بھی نہیں لگتا۔ بلکہ یہاں اگر کوئی بیٹھے ہیں زمینوں کے مالک تو وہ جانتے ہیں جہاں پاپولر کا درخت ہوتا ہے وہاں 2-4 مرلے میں کوئی اور درخت ہوتا بھی نہیں۔ تواضع اختیار کیجیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتے ہیں۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، نرمی جس بات میں آ جاتی ہے اللہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، نرمی جس سے دور ہو جاتی ہے وہ خوبصورت چیز بھی بدنما بن جاتی ہے۔ نرمی نہ چھوڑنا، احترام نہ چھوڑنا۔ مخالف سے مخالف آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں، آپ تسلی سے بات سنیں، اچھے طریقے سے اس کو جواب دے دیں، لڑائی نہیں کیجیے، اخلاق کو بلند کیجیے۔ اور آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اللہ ذوالجلال سے عدل کی دعا کیجیے کہ مجھے اور آپ کو عدل والا بنا دے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بولو عدل کی بات۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب کوئی کام بھی کرو فیصلہ بھی کرو تو عدل کا کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، مخالف بھی آپ کا کوئی ہے تو عدل نہیں آپ کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر یہ صفت انسان کو مل جائے تو اس کا ایک ایک عمل اللہ ذوالجلال کی رحمت سے دنیا کے لیے منہج بنتا ہے، اور پھر اللہ ذوالجلال اس کے لیے اس کے اعمال اور اقوال کو صدقہ جاریہ بناتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، اس سے توفیق مانگنا، اس کے سامنے گرنا اور اللہ ذوالجلال کے سامنے اپنی کمائیگی کا اظہار کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ جتنا بھی اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو عطا کریں گے، اس لیے کبھی بھی دعا نہ چھوڑیے گا۔ اس لیے کہنے والے کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صرف دعوت نہیں دیتے تھے، وہ راتوں کو اٹھ کے امت کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں بھی کرنا۔ اللہ ان کے ہاتھ پہ خیر کو جاری فرما دے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال یہ جو روشن چہرے فارغ ہونے والے ہیں اللہ ان کو عالم ربانی بنا، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، مولا کریم اساتذہ کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین جتنے یہاں تشریف فرما ہیں سب کو ایمان، صحت اور عزت اور برکت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم کوئی بیمار ہیں تو ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے، کسی مصیبت پہ اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ مال والے بیٹھے ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما، اور جو بے روزگار ہیں ان کو بھی تو تونگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو توحید و سنت کی نشر و اشاعت کا مرکز شامخ بنا، اللہ اس مرکز کو صدقہ جاریہ بنا اس کے بانی اور مبانی کے لیے، اور منتظمین کو اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ جس طرح تیرے گھروں کو یہ آباد کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو دنیا اور جنت میں آباد فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ اگر آپ، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں آپ سے، درس ختم ہو گیا، کر سکتا ہوں سب سے؟
ساتھی جواب نہیں دے رہے. اچھا اچھا, آپ جب بھی دین کے لیے بیٹھے نا سارے کام چھوڑ کے بیٹھا کریں. کچھ سے بات کر رہا ہے, کچھ سے بات کر رہا ہے, یہ علمی مجلس کا کام نہیں ہوتا. صحابہ جب بیٹھتے تھے نا کأن علی رؤوسہم الطیر, جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. اس لیے سفیان ثوری کے سامنے کوئی حدیث جب بیان کر رہے ہوتے, کوئی ادھر ادھر دیکھتا نا تو کہتے جاؤ اٹھ کے گھر چلے جاؤ, تم نے خود تو پڑھنا نہیں ہے, دوسروں کا بھی نقصان کرو. تو میرے بھائی یہ تقدس ہونا چاہیے مجالس کا. آپ سکون سے بیٹھے, تھوڑا سن لیں, تھوڑی بات کر لیں, لیکن اچھے انداز سے چلنا پھرنا, بات کرنا, اس سے تو پھر وقار نہیں رہتا نا مجالس کا. اور عبداللہ بن مبارک 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے, جیسے کہ لکھنے والے لکھتے, لیکن وہ کیا کہا کرتے تھے؟ 4 کام کہا کرتے تھے جو مجھے اور آپ کو کبھی نہیں چھوڑنے چاہیے. من تہاون بالآداب حرم من النوافل, جو ادب و آداب میں سست ہو جاتا ہے, بڑے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, چھوٹے کے ساتھ کیسے شفقت کرنی ہے, مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے, آداب ہیں. من تہاون بالآداب حرم من النوافل, جو آداب میں سستی برتا ہے نوافل کے نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. ومن تہاون بالنوافل حرم من السنن, جو نوافل کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے, ایک نہ ایک دن سنتیں بھی چھوڑے گا. ومن تہاون بالسنن حرم من الفرائض, جو سنتیں پڑھتا ہی نہیں, ایک دن وہ فرض بھی چھوڑ دے گا. ومن تہاون بالفرائض حرم من المعرفہ, جو فرائض پہ پابندی نہیں کرتا وہ اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ومن حرم من المعرفہ حرم من الجنہ, جو اللہ کی معرفت نہیں لے سکا محروم ہو گیا, وہ جنت سے بھی محروم ہو گیا. اللہ مجھے اور آپ کو ان آداب کو اپنی زندگی کی رونق بنانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.